بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماڈل پیپر اسلامی تعلیم یا اسلامیات لازمی تمام گروپس کے لیے، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی۔ کل نشانات 25 ہیں اور 8:30 بجے تقریباً پیپر شروع ہوگا۔ 1.5 گھنٹے کا پیپر ہے اسلامیات کا، ٹوٹل 50 نمبر ہے اس کے، اور یہ آدھے گھنٹے کا ہے۔ ایم سی کیوز، حصہ الف، کثیر الانتخابی سوالات، سالانہ امتحان 2021۔ منزل میں سے ہر ایک کے درست جواب منتخب کیجیے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے حکم ماننا، اور سب مل کر مضبوطی سے اسے تھام لو اور آپس میں پھٹ نہ جانا، یعنی پھوٹ نہ ڈالنا، تفرقے میں نہ ڈالو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا یا بدلہ دوں گا۔ اس کا آنسر ہے روزہ۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے توفیقی۔ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے نماز۔ پہلا رکن کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے نماز۔ اس نبی علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، وہ تو رسول ہیں لیکن یہ نبی ہیں، ان پر کوئی بھی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ یہ خود بھی توریت پر عمل کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی توریت پر عمل کرواتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ شرک کے بعد جو ہے بڑا گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی۔ پختہ اور اٹل نظریات کو کہتے ہیں عقائد۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ پختہ اور مضبوط نظریات، اٹل نظریات کو کہتے ہیں۔ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں گرہ لگانا یا باندھنا۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس کا آنسر ہے عزت والا۔ اللہ نے ہر امت میں بھیجے رسول، نبی، اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجے۔ عمل صالح کی 3 قسمیں ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی۔ ختم نبوت کا معنی ہے نبوت کا اختتام، ختم اختتام کو، اور نبوت کا اختتام، نبوت کا ختم ہونا، نبوت پر مہر لگا دینا۔ بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں تکمیل کروں، کس کی؟ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ تو اس کا آنسر ہے اعلیٰ اخلاق۔ حدیث کی روح سے افضل جہاد ہے۔ افضل جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ مشہور سیاستہ کتابیں ہیں
حدیث کی کتابیں بخاری شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، یہ تمام جو ہے احادیث کی کتابیں ہیں 6۔ یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اصل جو خاندان ہے یا گھرانہ ہے، یہ جو ہے معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، یونٹ ہے، اس سے پھر پورا معاشرہ آگے بنتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤں کے قدموں میں ہے، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لیے دعا فرمائی، قبیلہ بنو دوست کے لیے۔ صبر کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا، صبر برداشت کرنا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں دوسرے مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اتنے عرصے قیام فرمایا، نبوت 40 سال میں، اس کے بعد مکہ میں 13 سال رہے، 53 بنے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں رہے، تو ایسے 63 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ سورۃ الحب ان دونوں کی ہلاکت کے لیے نازل کی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، ان کی جو ہے ہلاکت کے بارے میں نازل کی گئی۔ اس خلیفہ نے حفاظت حدیث کی نیت سے تمام شہروں کے حکام جو بڑے حاکم تھے کو فرامین بھیجے، فرمان، ارشادات اور جو ہے احادیث سے حفاظت حدیث کے فرمان بھیجے۔ اس میں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اس کے بعد حصہ بے، مختصر جواب کے سوالات، اس میں صرف 1 گھنٹہ ہے اور اس کے 18 نمبر ہیں۔ 4 قرآنی آیات دی گئی ہیں، ان کا اردو میں یا سندھی یا انگریزی میں ترجمہ کرنا ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کرے، عنہ فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر، اور اس میں صرف 4 کرنے ہیں اور 1 کے 3 نمبر ہوں گے، ٹوٹل 12 نمبر بنیں گے اس میں۔ سب سے پہلا سوال ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام، اصل تو ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن پیپر میں کیا لکھنا ہے؟ پیج نمبر 41 نکال لیجئے، اس میں چیپٹر نمبر 2 اسلامی تشخص، اسلام کی شناخت، ارکان اسلام لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کے لکھنا ہے لغوی معنی، کہ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ستون۔ رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہو۔ یہاں ارکان اسلام سے مراد دین کی
وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. یعنی اس کی ہیڈنگ بنائیں ارکان اسلام سے مراد یا ارکان اسلام کا مفہوم. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے ارکان اسلام. حدیث میں ہے بنی الاسلام خمس علی الخمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. نمبر 1 اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو اس کی روح سے، اس حدیث کی روح سے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اس کے بعد اگلا سوال ہے وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی سے کیا مراد ہے اور وحی آنے کے 4 طریقے تحریر کیجئے. تو پیج نمبر 20 نکالیے. صفحہ نمبر 20 میں وحی سے متعلق لکھا ہوا ہے اور 4 طریقے بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. وحی کے لغوی معنی ہیں دل میں، نمبر جو ہے نا شروع میں نمبر 2 لائن نمبر 2 میں لکھا ہو، جہاں لکھا ہو وحی. وحی کے معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا، کسی فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا، یہ ہوا. اور یہاں پہ پوچھ رہے ہیں وحی کے 4 طریقے. تو وحی کے جو 4 طریقے ہیں، پہلا جو طریقہ ہے وہ کسی رسول یا فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے انبیاء علیہ السلام تک جو اللہ کے پیغامات پہنچتے ہیں اسے وحی کہا جاتا ہے. دوسرا القاء، براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دی ہو پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پردے کے پیچھے سے وحی نازل ہوتی تھی، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے اور خواب کے ذریعے بھی. ویسے تو اس میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا. اس میں تو 3 بتائے گئے ہیں، لیکن خواب دکھلانا، القاء کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہیں. اور وحی کی 2 قسمیں ہیں: وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے احادیث مبارکہ، اور وحی مطلوع قرآن مجید. اس کے بعد اگلا سوال ہے افاء عہد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ پیج نمبر 78 نکال لیجیے. پیج نمبر 78 میں دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پاسداری کی ہے، پابندی فرمائی ہے. مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے تھی، انہیں اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا. اس کے بعد اگلا سوال ہے حدیث کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اقسام تحریر کیجیے. صفحہ نمبر 117 نکالیے، پیج نمبر 117. اس میں حدیث اور سنت کے بارے میں ہے، لیکن پوچھا جا رہا ہے حدیث کی تعریف کرتے ہوئے حدیث کی اقسام. تو حدیث کی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے خبر یا بات چیت کے ہیں، اور حدیث کی اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حدیث اس خبر کا نام ہے جس کے ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو. اس کے بعد دیکھیں گے حدیث کی 3 اقسام ہیں. اقسام پوچھتے ہیں
حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کے بارے میں لکھیں گے، پیج نمبر 117 میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث قولی وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قال والی جو احادیث ہوتی ہیں وہ حدیث قولی۔ اس کے بعد حدیث فعلی، وہ ہے جس میں راوی جو روایت نقل کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی فعل کر رہے ہیں، تو صحابی نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یتوضع ہکذا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اس طریقے سے وضو فرما رہے تھے یا اس طریقے سے آرام فرما رہے تھے۔ تو ان کا کوئی بھی عمل جو کسی راوی نے روایت کرتے ہوئے ان کا عمل یا طریقہ بیان کیا ہو اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی حدیث تقریری سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں ایسے امور کا تذکرہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس لیے کہ اگر اس معاملے میں کوئی بات ممنوع یا قابل وضاحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس بارے میں رہنمائی فرماتے۔ یہ ہے حدیث تقریری۔ اس کے بعد مکی صورتوں سے کیا مراد ہے، مختصر تحریر کرنا ہے، اس میں کم سے کم 3 ہیڈنگس وغیرہ جو ہے اس میں لکھنی ہیں۔ پیج نمبر 107 نکال لیجئے۔ پیج نمبر 107 میں مکی صورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مدی صورتوں کے بارے میں بھی ہے، مکی صورتوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں مکی صورتوں سے کیا مراد ہے۔ مکی صورتیں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت نبوی سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں اسے مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جبکہ مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 87، اور مدی صورتیں جو ہیں اس میں تو جو ہے عبادات اور معاملات ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئی تھیں ان میں زیادہ تر اصول بیان کی ہیں، عقائد بیان کی ہیں، ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، کلیات دین کا بیان، توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ یہ لکھیں گے اس میں۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں ہمسایوں کی اقسام تحریر کریں۔ ہمسایوں کی اقسام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 74 میں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اسلام نے، اگر ہم اس میں دیکھیں پیج نمبر 73 میں 74 لائن نمبر 3، اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے اور پڑوسیوں کی 3 قسمیں الگ الگ بیان کر کے ان میں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب فرما رہے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یعنی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، نمبر 2 وہ پڑوسی جو ہم مذہب یا رشتہ دار نہ ہوں، نمبر 3 عارضی پڑوسی، مثلا ہم پیشہ، ہم جماعت، شریک سفر یا ایک ہی جگہ ملازمت یا کاروبار کرنے والے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے روزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی اقسام تحریر کریں۔ پیج نمبر 47 میں اگر آپ دیکھیں روزے سے متعلق لکھا ہوا ہے، 47 میں لکھا ہوا ہے روزہ۔ روزہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن حدیث میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں امساک، یعنی رکنا، روکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں، وہ تو تھے لغوی میں نے، شریعت کی اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بعض مخصوص امور کی سر انجام دہی اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، جو روزے کے علاوہ دوسرے ایام میں جائز ہیں۔ روزے کی اقسام کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔
روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ فرض روزے انہیں کہا جاتا ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ واجب روزے جو منت اور نظر کے روزے ہوتے ہیں، واجب۔ نفل روزے، پہلے سنت روزے جو ہے ایام 20 اسلامی مہینے کی چاند کی 13، 14، 15، اور اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ، یہ جو ہے سنت روزے ہیں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ہے نفل روزے جو ہے شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ ہے نفل روزے۔ تو 4 اقسام ہوئی، فرض روزے، واجب روزے، سنت روزے اور نفل روزے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، اہل طائف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اہل طائف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ تو صفحہ نمبر 100 اگر نکالیں، پیج نمبر 100، اس میں لکھا ہے، جہاں پہ قرآنی آیت ہے، دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اس کی دوسری لائن میں درمیان میں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طائف کا قصد فرمایا، ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے نہایت تکلیف دہ سلوک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم لہو لہان ہو گیا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ لوگ پس کر نیست و نابود ہو جائیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد سیکشن سی جو کہ صرف 7 نمبر پر مشتمل ہے، ایک سوال اس میں آپ نے کرنا ہے، 3 میں سے ایک سوال کرنا ہے۔ پہلا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 امتیازی خصوصیات تحریر کیجیے۔ اگر پیج نمبر 42 میں اگر آپ دیکھیں تو پیج نمبر 42 میں امتیازی خصوصیات لکھی ہیں، تو کوئی سی جو ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 24 میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں۔ عمومیت نمبر 2، پہلی شریعتوں کا نسخ نمبر 3، کاملیت نمبر 4، حفاظت کتاب نمبر 5، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، یا جامعیت بھی لکھی جا سکتی ہے، ختم نبوت بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صلاۃ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے 5 فوائد تحریر کیجیے۔ صلاۃ سے متعلق پیج نمبر 45 میں سب سے پہلے ہم نے نماز کے لغوی معنی، نماز کے اصطلاحی معنی، نماز کی غرض و غایت، نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمیت، فرض نمازیں، نماز قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ پیج نمبر 44 میں اگر ہم دیکھیں، پیج نمبر 44 میں جہاں پہ شروع میں قرآنی آیت ہے، اس کے فوراً بعد نماز کے لیے قرآن میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ اس کے لفظی معنی بھی ہیں، نیچے اصطلاحی معنی بھی ہیں، اور پھر اس میں قرآنی آیات جو نیچے نماز کی تاکید میں قرآنی آیات وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں، تو ایسے احادیث بھی اس میں لکھنی ہیں۔ پھر ہے نماز کے فوائد، پیج نمبر 45 میں نماز کے فوائد وہ لکھنے ہیں، تقریباً جو ہے نا 5 فوائد لکھنے ہیں۔ نمبر 1 جو پوائنٹ ہے نماز کے فوائد میں، اس کی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں اللہ کی بندگی، اور باقی اس میں پورا لکھیں گے۔ نمبر 2 قرب الہی کا احساس، یہ ہیڈنگ بنا کر اس میں لکھی جا سکتے ہیں پورا۔ گناہوں سے رکنے کا سبب، اور یہ لکھا جا سکتا ہے اس میں۔ اور نمبر 4 میں لکھیں گے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودگی نمبر 4 میں۔ نمبر 5 میں باجماعت نماز، نمبر 6 میں زیادہ اجر و ثواب،
نمبر 7 میں بے نمازوں کی ترغیب، اور نمبر 8 میں اجتماعی نظم و ضبط کا شعور۔ اس طریقے سے اس میں سے کوئی بھی آپ 5 فوائد لکھ سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے 5 حقوق تحریر کیجیے۔ اس میں پیج نمبر 66 نکالیے، اس میں والدین کے حقوق کے بارے میں لکھا ہوا ہے، حقوق العباد، اس کے نیچے والدین کے حقوق، یہ لکھیں گے، اور اس میں سے کچھ ہیڈنگس وغیرہ بن سکتی ہیں۔ 5 ہیڈنگس بنانی ہیں۔ ایک تو یہ بنا سکتے ہیں ادب احترام، والدین کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کا ادب احترام کیا جائے، حسن سلوک، اچھا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ، اطاعت و خدمت، ان کی اطاعت وغیرہ کی جائے، خدمت کی جائے، بات مانی جائے، کثرت سے دعا کی جائے ان کے لیے، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں لکھنی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوشش کیجئے گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔